جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تمام ہمارے میڈیا کے جو دوست ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج بڑا ایک اہم معاملہ ہے ہمارا، جس کے سلسلے میں آج ہم نے یہ ایک اہم پریس کانفرنس رکھی ہے، اور میرے ساتھ جو ہیں عتیق میر صاحب موجود ہیں، جو کہ آل کراچی تاجر اتحاد کو ہیڈ کرتے ہیں۔ پراچا صاحب، جمیل پراچا صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، سندھ تاجر اتحاد کے چیئرمین ہیں۔ شجیل صاحب، شجیل گوپلانی صاحب آل سٹی تاجر سے ان کا تعلق ہے، ان کو ہیڈ کرتے ہیں، ان کے سینئر ہیں یہ۔ وقار صاحب پاکستان ریسٹورانٹ ایسوسی ایشن سے ان کا تعلق ہے، ان کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ یعقوب صاحب کاغذی بازار سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، کاغذی بازار کی جو معاملات ہیں ان کو دیکھتے ہیں یعقوب صاحب۔ عمیر صاحب سندھ تاجر اتحاد سے پریس سیکٹری ان کے، عمیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ایوب صاحب آئرن مارکیٹ سے، حسیب بھائی ہمارے لیاقت آباد فرنیچر مارکیٹ سے یہاں سے موجود ہیں، اور اسلم صاحب کراچی ٹائر مارکیٹ، شریف صاحب بلٹن مارکیٹ۔ اسی طریقے سے اس وقت پورے کراچی کی آپ سمجھیں کہ جو کراچی کے اصل سٹیک ہولڈرز ہیں، جو اس پورے شہر کراچی کے اندر جو تاجر برادریاں جتنی بھی ہیں، جتنی بھی کمیونٹیز ہیں، ان کو یہ ہیڈ کرتے ہیں، ان کی یہ نمائندگی کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ ان کی آواز ہیں۔ اور کچھ اس طرح کی اسٹیٹمنٹس آ رہی تھی، کل شام تک ہم اس طرح سنتے رہے کہ یہ باتیں کہی جا رہی تھی کہ حکومت کی طرف سے جو فیصلہ کیا گیا ہے مارکیٹوں کو جلدی بند کرنے کا، اس کے اندر شاید جو کراچی کی تاجر برادریاں ہیں وہ ان کے ساتھ آن بورڈ ہیں۔ سو رات کو میری بات ہوئی، جتنے بھی بڑے ہیں ان سب سے کافی ڈیٹیل میں بات ہوئی، تو رات کو 11-12 بجے جا کے یہ معلوم چلا کہ تاجر برادریوں میں سے کوئی بھی ان کے ساتھ آن بورڈ نہیں ہے، اور کسی نے بھی ان کے اس فیصلے کو جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کیا ہے، سب نے اس کو مسترد کیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ مسترد کرنے کی کیا وجہ ہے، کسی کو شوق نہیں ہے کہ بغیر کسی وجہ کے مسترد کرے، نہ ہی سیاسی جماعتوں کو جو ہے فضول میں کوئی سٹینڈ لینے کی ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ اپنی نالائکیوں کی وجہ سے، آپ اپنی ناکامیوں کی وجہ سے، آپ اپنے غلط فیصلوں کی وجہ سے، اور آپ جتنے آج تک اپنی کوششیں کرتے رہے اس کی ناکامیوں کی وجہ سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا بوجھ اگر آپ عوام کے اوپر بار بار ڈالتے رہیں گے اور عوام آپ کی سنتی رہے گی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل آپ کی غلط فہمی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اس امپورٹڈ حکومت کی، جو کہ 27 کلومیٹر کی جس کی جو ہے حکومت اس وقت اسلام آباد کی، اس کے اس فیصلے کی ہم مذمت بھی کرتے ہیں، اور ہم اس کو جو ہے اس کو مسترد بھی کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کراچی کی جتنی بھی تاجر برادری اس وقت میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، جو تمام جو اسٹیک ہولڈرز بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ہم یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ اس کے اندر اگر وہ احتجاج کریں گے، وہ سڑکوں میں جائیں گے، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کو ہر لحاظ سے سپورٹ کریں گے۔ پنجاب نے اور کے پی نے بھی، میں ان کو بتانا چاہوں گا کہ پنجاب اور کے پی دونوں صوبوں نے جو ہے ان کے امپورٹڈ حکومت کے اس فیصلے کو جو ہے وہ مسترد کر دیا ہے۔ اب دیکھیں حالات یہ ہیں کہ سب پورے ملک کے اندر جو ہے وہ بے روزگاری پڑی ہوئی ہے، ہر آدمی جو ہے وہ یہاں پر پریشان ہے، کوئی بجلی کے بلوں سے پریشان ہے، کوئی پیٹرول کی قیمتوں سے پریشان ہے، کچھ لوگ جو ہیں وہ گیس نہیں مل رہی ہے اس کی جو ہے انویلیبلٹی کی وجہ سے وہ اس کے لحاظ سے پریشان ہے، کاروبار لوگوں کے بند ہوئے ہوئے ہیں، ایکسپورٹرز پریشان ہیں، امپورٹرز پریشان ہیں، لوگوں کی ایلسیاں کھل نہیں رہی ہیں، عوام کو ڈالر مل نہیں رہے ہیں، بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں کہ ان کے عوام دشمن یہ جو فیصلے ہو رہے ہیں، معیشت سے دشمنی کے جو ان کے فیصلے ہو رہے ہیں، وہ ایک اور مصیبت بن کر عوام کے اوپر اترے ہوئے ہیں۔ جب یہ حکومت میں آئے تھے ایک رجیم چینج کے ذریعے، تو ان کا نعرہ یہ تھا کہ یہ مہنگائی کے خلاف آئے ہیں، اور ان کا نعرہ یہ تھا کہ ہم جب آئیں گے تو ہم اس ملک کے اندر معیشت کو بہتر کریں گے اور بہتر فیصلے کر کے پاکستان کو آگے کی طرف لے کے جائیں گے۔ یہ وجہ نہیں کہ عمران خان میرا لیڈر ہے، لیکن پاکستانی ہونے کی حیثیت سے بھی اگر میں اس بات کو کہوں کہ جو فیصلے عمران خان کے دور میں کووڈ کے دوران ہوئے تھے، اس کی مثال پوری دنیا کے اندر ہے، اور پوری دنیا میں بڑے بڑے ممالک جہاں پہ جن کی معیشت کی تعریفیں اور ان کے فگرز آتے تھے بڑے، انہوں نے بھی عمران خان کے اس فیصلے کو اپریشیٹ کیا، جس طریقے سے کووڈ کے دوران بھی ہم نے ملک کو بند نہیں کیا۔ سیاسی جماعتیں چیختی رہی، حکومت اس سے نہیں بولتی رہی کہ ہم لاک ڈاؤن کریں گے، لیکن عمران خان نے انکار کیا کووڈ کے دور میں بھی کہ ہم لاک ڈاؤن نہیں کریں گے۔ ایک سمارٹ لاک ڈاؤن ضرور کیا گیا،
لیکن کمپلیٹ شٹ ڈاؤن کے خلاف تھے، اور اس سے فائدہ کیا ہوا کہ پوری دنیا کی اکانومی جو ہے وہ نیچے جا رہی تھی اور پاکستان کی اکانومی اوپر جا رہی تھی۔ کووڈ کے دوران بھی پیٹرول کی قیمتیں کم کری، گیس کی قیمتوں کو کم کیا گیا، سبسڈیز دی گئی، پیٹرول کے اوپر دی گئی، ڈیزل کے اوپر دی گئی، اور اس جس طریقے سے ملک کو چلا رہی ہے، اور جو جس طریقے کے ان کے جو ہے آپس میں گھٹ جوڑ کی وجہ سے جو یہ اقدام اٹھا رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک دشمنی کی طرف ہے، یہ ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ شہباز شریف کے جتنے فیصلے ہیں، ان کی اس امپورٹڈ کیبنٹ کے جو فیصلے ہیں وہ صرف ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ میرے خیال سے اس وقت شاید 70 ان کے کیبنٹ کے جو ہیں ممبرز ہیں۔ اگر انہوں نے پیسہ بچانا ہے تو اپنے فورن جو دورے ہیں ان کے، اس کے اوپر پیسے بچائیں۔ فورن منسٹر صاحب کو 1.5 ارب روپے خرچ کر چکے ہیں اپنے دوروں کے اوپر، اس میں پیسے بچائیں۔ کروڑوں روپے ان کے جو ہے ماہانہ ان کے پیٹرول کے اوپر خرچ ہو رہے ہیں، ان کے پریولیجز کے اوپر خرچ ہو رہے ہیں، ان کے جو گھومنے پھرنے سیر سپاٹے ہو رہے ہیں ان کے اوپر خرچ ہو رہے ہیں۔ تو پیسہ اگر آپ نے بچانا ہے تو اس کو اس طریقے سے بچائیں۔ اس وقت حالات یہ ہیں کہ ملک میں ڈالر اویلیبل نہیں ہے، 260 270 275 روپے میں بھی لوگ ڈالر خرید کے اپنے بچوں کی فیسیں جمع کرا رہے ہیں۔ جن والدین کے بچے پاکستان سے باہر پڑھ رہے ہیں وہ بچوں کی فیس جمع کرانے کے لیے 260 270 روپے میں ڈالر خرید رہے ہیں۔ اور اگر یہی حالات آپ عمران خان کے دور کے اندر دیکھیں تو انہوں نے اس بات کو میک شور کیا تھا کہ پاکستان کی معیشت کا جو پہیہ ہے وہ چلتا رہے، معیشت کا پہیہ جو ہے وہ کسی حالت میں نہ رکے۔ اب آپ دیکھیں کہ وفاقی حکومت کے کل نمائندے آئے ہیں کراچی کے اندر، اور وہ نمائندے یہاں سے سیدھا ایک سیاسی گھر کے اندر گئے ہیں، وہاں پہ جا کے انہوں نے ملاقاتیں کری ہیں، اپنے سیاسی فیصلے کریں اور یہاں سے واپس چلے گئے۔ ان کو تو اس بات کا غرض نہیں کہ کراچی کے شہر کے اندر روزانہ کی بنیاد کے اوپر لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے، لوگوں کو مارا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے۔ کیا انہوں نے یہاں پہ وزیر اعلیٰ صاحب سے آگے پوچھا کہ 107 لوگ جو ہیں کچھ مہینوں کے اندر صرف جو ہیں اسٹریٹ کرائم کے اوپر لوگ مر گئے، اس کے اوپر یہاں کے وزیر اعلیٰ نے کیا کیا، یہاں کی حکومت نے کیا کیا؟ لوگوں کی گاڑیاں چوری ہو رہی ہیں، لوگوں کی موٹر سائیکلیں چوری ہو رہی ہیں، عورتوں کے زیور جو ہے بیچ سڑک کے اوپر اتارے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ماں کے سامنے بچے کے منہ پہ گولی ماری جا رہی ہے، بیٹے باپ کے سامنے این ڈی یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹ کو مار دیا گیا۔ مطلب آپ کا 2022 کا سال ختم ہوا این ڈی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کے جو ہے شہادت کے اوپر، اور 2023 کا مہینہ جو ہے نا سال آپ کا شروع ہوا اقرا یونیورسٹی کے بی بی اے کے اسٹوڈنٹ کے جو ہے اس کی شہادت کے اوپر۔ سو میرا سوال یہ ہے کہ یہ کراچی شہر جو ہے یہ اس سے لوٹ مار کے لیے پڑا ہوا ہے، اس سے گھسیٹتے جاؤ، اس سے نکالتے جاؤ۔ یہ تاجر برادریاں جو میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں، یہ آپ سمجھیں یہ اس وقت پورا ملک چلا رہی ہیں۔ ان کی کراچی شہر کے بارے میں جب بات کی جاتی ہے کہ کراچی شہر جو ہے وہ پورے پاکستان کو چلاتا ہے، سندھ کا دل ہے، پورے ملک سے اس شہر میں لوگ آتے ہیں، لیکن جب دیکھا جائے کہ کراچی کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، سو یہ فیصلہ اس وقت جو مارکیٹوں کو جلدی بند کرنے کا کیا گیا ہے، آپ اس کو اندازہ لگائیں کہ یہ فیصلہ کیا گیا ہے سردیوں کے موسم میں، ٹھنڈے موسم کے اندر جو ہے یہ فیصلہ کر رہے ہیں، ٹھنڈے موسم کے اندر ان کے پاس بجلی اویلیبل نہیں ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ گرمیوں کے اندر کیا کریں گے جس وقت لوڈ شیڈنگ چلتی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپنے دور میں شہر کراچی کو 600 میگا واٹ ایڈیشنل بجلی دی تھی، 600 میگا واٹ ایڈیشنل بجلی۔ عمران خان کے دور کے اندر کراچی نہیں پورے پاکستان میں کہیں پہ لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ نہیں ہوتی تھی، نہ آپ کو گیس کے ایسے حالات تھے، نہ آپ کے ساتھ بجلی کے معاملات کے اندر یہ حالات تھے۔ لیکن آج آپ دیکھیں کہ ٹھنڈے موسم میں، سردیوں میں بھی اس وقت پورے شہر کراچی کے اندر نہیں بلکہ ملک بھر کے اندر جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ چل رہی ہے۔ جو 600 میگا واٹ ایڈیشنل کراچی کو دی گئی تھی وہ واپس لے لی گئی ہے۔ مجال ہو یہاں پہ کسی سیاسی جماعت نے اس کے اوپر بات کی ہو، مجال ہو کوئی سیاسی جماعت جو ہے جو یہاں پر بھی بیٹھے ان کے اتحادی ہیں، کیا یہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اپنے پارٹنرز ان کرائم سے اس بات کے بارے میں آواز اٹھائیں کہ ہم شہر کراچی کو جو ہے اس کی ذمہ داری ہماری ہے۔ شہر کراچی کے اندر آپ نے جو مارکیٹوں کو جلدی بند کرنے کا فیصلہ کر دیا ہے اس کو جو ہے مسترد کرتے ہیں۔ اس قسم کی بات کسی نے وفاقی حکومت سے نہیں کری ہے۔ سو آپ مجھے بتائیں کہ کیا ان کی نالائکی کی وجہ سے اب پورا کراچی شہر جو ہے وہ اس بات پر روئے گا کہ مارکیٹیں جلدی بند ہوں گی؟ اندازاً میرے خیال سے میں کوئی صحیح نمبر نہیں بتا سکتا ہوں، آپ جو شادی ہالوں کو جلدی بند کر رہے ہیں اس سے کیا ہوگا؟ بے روزگاری اور زیادہ بڑھے گی۔ آپ مارکیٹوں کو جلدی بند کرنے کی بات کریں، اس سے کیا ہوگا؟ جو آلریڈی بجلی کے بل اتنے زیادہ آ رہے ہیں
پیٹرول کی قیمتوں کی وجہ سے لوگوں کی کاسٹ بڑھی ہوئی ہے، وہ اپنے خرچے اخراجات کس طرح پورا کریں گے؟ آپ ایک ہی دفعہ پورا ملک بند کر دیں نا، ایک دفعہ پورا ملک بند کر دیں اور اس کے بعد فیصلے کریں آپ نے جو فیصلے کرنے۔ اب پتہ چلا ہے کہ کہا ہے کہ جو بھی شخص جو ہے وہ معیشت کے خلاف بات کرے گا اس کے اوپر کیس کر دیا جائے گا۔ مطلب ہم اپنا منہ بھی نہیں کھول سکتے ہیں آج کے دور میں، یہ تو ماشاء اللہ میں بھی ہم نے نہیں دیکھا، ہم اپنا منہ نہیں کھول سکتے ہیں، ان کے اوپر ہم تنقید بھی نہیں کر سکتے ہیں، تنقید کریں گے تو گھروں سے اٹھا کے لے کے چلے جائیں گے، ہم پہ کیسز کر دیں گے۔ لہٰذا پاکستان تحریک انصاف اس فیصلے کو اس کو مسترد کرتی ہے، اس کی سخت الفاظ میں مذمت کرتی ہے، اور یہ جو بے روزگاری کو بڑھانے کے لیے، پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے کے لیے جو فیصلے کیے جا رہے ہیں، یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ عوام اب اپنے گھروں سے باہر نکلیں گی۔ عوام کی جو لمٹ ہے اب وہ ختم ہو گئی ہے، جتنا عوام کا اپنے خون چوسنا تھا آپ نے وہ خون چوس لیا ہے۔ آپ جو ہے یہ چیز بات ثابت ہو گئی ہے کہ آپ کے جتنے اقدام تھے، آپ کے جو ڈار صاحب تھے، آپ نے کہا کہ ڈار آئے گا تو ڈار پتہ نہیں ڈالر کو نیچے لے کر آ جائے گا، پاکستان کی معیشت کو آگے لے کے چلے جائے گا۔ سو جتنا نقصان اس ملک کو ان دونوں فائنینس منسٹر نے پہنچایا، چاہے وہ مفتاح اسماعیل تھے یا یہ ڈار صاحب تھے، ان دونوں نے جتنا ملک کو نقصان پہنچایا میرے خیال سے پاکستان کے پچھلے جو ہے ہسٹری کے اندر کبھی کسی نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا ہوگا۔ پاکستان تحریک انصاف اپنی کوششیں جاری رکھے گی، اور کراچی کی جو کاروباری طبقہ ہے، ہم ان کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ان کا جو فیصلہ ہوگا ہم ان کے ساتھ آئیں گے، یہ سڑکوں پہ احتجاج کریں گے، سڑکوں پہ احتجاج میں ان کے ساتھ ہم کھڑے ہوں گے، جس فورم پہ جانا چاہیں گے۔ سندھ اسمبلی کے لیے ہم نے ایک قرارداد جو ہے بنائی ہے، اور جو ایک مذمتی قرارداد ہے، وہ قرارداد جو ہے ہم اپنے تمام تاجر برادری کے دوستوں کو بھی ہم دکھائیں گے، اور ہم اس کو سندھ اسمبلی کے اندر جمع کرائیں گے۔ میں پاکستان پیپلز پارٹی کو صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اس صوبے میں آپ کی حکومت ہے، عوام کو بیسک نیسیسٹیز دینے کے اندر تو آپ ناکام ہو گئے، لیکن جو تاجر برادریاں اپنا کاروبار کر رہی ہیں، حق حلال کا پیسہ کما رہی ہیں، کم سے کم ان کو اتنی تو سپیس دی جائے کہ وہ اپنا کام کر سکیں۔ میں گزارش کروں گا اپنے جو باقی دوست ہمارے بیٹھے ہیں بزنس کمیونٹی سے، کہ وہ اس کے اندر جو اپنے بات کرنا چاہتے ہیں وہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب خرم شیر زمان صاحب، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، میرے تاجر ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج ہم یہاں سب اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ ایک کاروبار پہ کاری ضرب لگائی جا رہی ہے حکومت کی طرف سے، یعنی کاروبار کو بند کیا جا رہا ہے۔ ہم نے مشورہ مانگا وفاقی حکومت نے، ہم نے انہیں مشورہ دیا کہ 10 بجے کم از کم دکانیں بند کرائیں، اور 12 بجے تک شادی ہال اور ریسٹورنٹ بند کرائے جائیں، لیکن حکومت نے ہمارا فیصلہ سنے بغیر، اپنا فیصلہ، وہ ہماری مشورہ سنے بغیر یہ فیصلہ ہم پہ تھوپ دیا کہ 8:30 بجے دکانیں۔ آپ دیکھیں، ہم سردی کا وقت ہے، ویسے بھی لوگ تھوڑا دیر سے ہی دکانوں پر آتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ یہ بھی ہم نے کہا تھا کہ آپ صبح کے اوقات میں کمی کر دیں، ہم 8 بجے کاروبار نہیں کھول رہے، 12 بجے تک آپ دکانیں جو ہے وہ ہماری کھلوا دیں، رات میں ہمیں کم از کم 10 بجے کا ٹائم دیا جائے۔ لیکن یہ ایسا ایک فیصلہ ہے جو ہم اسے مکمل طور پہ مسترد کرتے ہیں، اور حکومت چاہ رہی ہے کہ اس وقت ہم احتجاج پہ جائیں، کوئی ایسی پوزیشن میں آئے، جبکہ یہ ہمارے سیزن کا وقت ہے، سیزن رجب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خرم شیر زمان، ان کی جماعت، میڈیا، تاجر، میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ موقع ملا کہ ہم ایک بڑے فورم پر اپنے دل کی آواز اور اس مسئلے میں بات کر سکیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ جس حکومت کے پاس پراپر وزراء ہی نہیں، وہ بہتر فیصلے کیسے کر سکتی ہے؟ وزیر دفاع وہ توانائی کا حل پیش کر رہے ہیں، آپ الیکٹریشین سے بکرا کٹوا رہے ہیں، تو پھر نہیں پتہ لگتا چاپ کہاں ہے، نہیں پتہ لگتا پٹ کہاں ہے۔ اس طرح کے مذاق قبول تو بند کریں، اور یہ فیصلہ جو 3 دہائیوں سے ہم یہ مذاق دیکھ رہے ہیں، 3 دہائیوں سے ہو یہ رہا ہے کہ جب کبھی بھی الیکٹرک یا فیول کرائسس کی بات ہوتی ہے تو فوری طور پر دکانیں بند کرنے کا خیال آ جاتا ہے۔ وہ جو ایلیٹ کلاس ہے، مراد یافتہ طبقہ ہے، جسے مفت بجلی
بجلی حاصل ہے, جسے مفت پیٹرول حاصل ہے, ان کی سہولتیں ختم کیوں نہیں کرتے؟ ڈوبتی ہوئی کشتی سے ہمیشہ بھاری سامان اٹھا کے پھینکا جاتا ہے. یہ کیسے لوگ ہیں کہ یہ ہم پر تو وزن ڈال رہے ہیں, لیکن کشتی کو بچانے کے لیے وہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں, ان لوگوں کی مراد ان کی سہولتیں ختم نہیں کرتے. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس طرح کی پریکٹس جس میں توانائی بچت کی بجائے یعنی آپ بجلی بچاتے بچاتے اربوں کا پیٹرول آپ ضائع کریں, کہ ایک طرف جیسے ہی ایک ہی وقت میں مارکیٹیں بند ہوگی, ٹریفک کے ازدحام میں لوگ پھنس جائیں گے, اربوں کا پیٹرول ضائع ہوگا. لہذا ایسی پریکٹس جو کبھی بھی اسٹیک ہولڈرز کے بغیر کی جائے گی, اس کا کبھی بھی مثبت حل سامنے نہیں آئے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ماضی کی طرح اس مرتبہ بھی اس کا کوئی حل نہیں نکلے گا. اس کا حل صرف ایک ہی ہے کہ اگر کسی حکومت کو پاکستان سے محبت ہے تو اس کے مستقل حل کے لیے بجلی کے متبادل ذرائع کو آسان کرے. کون روکتا ہے کہ آپ سولر سسٹم کو بہتر نہ کریں؟ عام آدمی کی پہنچ تک آپ مفت لیپ ٹاپ تقسیم کر سکتے ہیں, تو کیا سولر سسٹم کے لیے آپ بلا سودی قرضے نہیں دے سکتے؟ آپ سولر سسٹم کی امپورٹ پہ ٹیکسز کو ختم نہیں کر سکتے؟ کیا آپ ونڈ مل کو فروغ نہیں دے سکتے؟ آپ ہائیڈرل پاور کو فروغ نہیں دے سکتے؟ پھر آپ آئی پی پی سے دھڑا دھڑ معاہدے کر کے آپ نے ملک کو گروی رکھوا دیا. دیکھیں کون ان سے پوچھتا ہے کہ کیا انہوں نے معاہدے کے مطابق پروڈکشن سائٹ پہ ایمانداری سے کام کیا ہے, یا ڈسٹریبیوشن کو بہتر کیا ہے, ٹرانسمیشن کو بہتر کیا ہے؟ لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. میں ایک بات بڑے دکھ کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہمارے ملک کی شاطر بیوروکریسی, اسے نااہل حکمران دستیاب ہوتے ہیں تو وہ جس طرف چاہتے ہیں ان کا رخ موڑ دیتے ہیں. یہ کچھ اب بھی ہوا ہے اور ہمیشہ ہوتا آیا ہے کہ بیوروکریٹس بہت شاطر تیز ہیں, اپنا ملبہ عوام کی طرف ڈال دیتے ہیں اور جس طرف چاہتے ہیں یہ حکمرانوں کو گھما دیتے ہیں. اس وقت بہت سارے ساتھیوں نے غربت کی بات کی, ان امپلائمنٹ کی بات کی, بڑھتی ہوئی بے روزگاری کی بات کی. میں اس کی تائید کرتے ہوئے بات کہوں گا کہ ایک وقت کی روٹی کھانے کے لیے, گھر میں ایک وقت کا کھانا پکانے کے لیے جس طرح 3 شفٹوں میں ایک مزدور کام کر رہا ہے, رات دیر تک میں نے ایسے لوگ دیکھے بعض ریسٹوران میں کہ وہ دن میں کسی دفتر میں کام کرتا ہے, رات میٹر لگا ہوا ہے. کئی لوگ ویلے پارکنگ میں ملازمت کرتے ہیں. اس ابتری میں, اس بدترین بحران میں, معیشت کے اس ڈوبتے ہوئے جہاز میں خدا کے لیے وہ وزن کم کرو جو تعیشات کا وزن ہے, حکومتی اخراجات کا وزن ہے. غیر ملکی دوروں کو فوری طور پر ختم کریں, 1.5 ارب کے دورے. یہ معیشت کی اس لاش کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا ایک ظلم ہے. لہذا میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کراچی کی پوری تاجر برادری, بلکہ پاکستان کی پوری تاجر برادری کی جانب سے کہ یہ فیصلہ ہم مسترد کرتے ہیں, اور اگر کسی نے زبردستی دکانیں بند کروانے کی کوشش کی, کوئی مارکیٹوں میں ظلم جبر کے لیے آیا, تو اس کے سامنے بھرپور احتجاج کیا جائے گا, بھرپور اس مزاحمت کی جائے گی. اور یہ اب بھوک اور افلاس کے اس بڑھتے ہوئے سلسلے میں